صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. میرے محترم بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تنہا اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جو خاتم کتاب و النبیین سنت کا ہیں. دائی بیت الحکمہ. ہمارا آج کا جمعہ انشاءاللہ الرحمن اس موضوع پہ ہے، ہم بیمار کیوں ہو جاتے ہیں، ہماری طبیعت خراب کیوں ہو جاتی ہے، اور جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو کیا جو خوبصورت زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اس میں بنا دوائی کے اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موضوع کو 100% قرآن اور حدیث سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے. دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، ایک صحت ہے، ایک فراغت ہے. ایک جملہ جو آج ہر شخص بولتا ہے، میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت بے چین ہے، میری طبیعت بے سکون ہے، نہ جانے میری طبیعت کو کیا ہو رہا ہے. یہ وہ جملہ ہے جو تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی دوسرے شخص کو سنتا ہوا، کہتا ہوا دکھائی دے گا. میرے محترم بھائیوں، یہ طبیعت ہے کیا چیز جو آج ہر شخص کی خراب ہے؟ اس کے بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک بدن ہے، ایک روح ہے. جو بدن ہے وہ مٹی سے بنا ہے اور اس نے واپس مٹی میں چلے جانا ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بدن کی جتنی ضروریات تھی اس کو مٹی میں رکھا. مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی میں واپس لوٹنا ہے، اور اس کی ابتدا سے لے کے اس کی انتہا، یعنی اس کی پیدائش سے لے کے اس کے مرنے تک اس بدن کی جتنی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری مٹی سے پوری ہوتی ہیں. کھانے کی صورت میں، پینے کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، اجناس کی صورت میں، لباس کی صورت میں، گھروں کی صورت میں، الغرض آپ کی زندگی کی ہر چیز اسی مٹی میں ہے. دوسری چیز روح ہے. امام ابن قیم فرماتے ہیں، جب یہ آسمان سے آتی ہے یہ نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، اور یہ چاہتی ہے جب میں واپس جاؤں تو صاف ستھری ہوں. جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے کتاب دل و میں ایک سنت کا داغ دائی لگتا ہے. بیت الحکمہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا،
جب انسان گناہ کرتا ہے 1 داغ لگتا ہے، 2 کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، 3 کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں۔ وہ 2 داغ کہاں لگے؟ دل پہ۔ اب اس روح اور دل کے اندر کیا کنیکٹ ہے، کیا ریلیشن ہے، کیا کمیونیکیشن ہے؟ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب موت آتی ہے تو روح بدن سے نکلتی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی روح نکل گئی؟ تو اس کی جو دل کی دھڑکن ہے، یہ جو دل کی دھک دھک ہے، یہ جو ہارٹ بیٹ ہے، یہ جو پیلپیٹیشن ہے، یہ جو پلس ہے، یہ جو نبض ہے، یہ چلنا بند ہو جاتی ہے۔ جب انسان نے گناہ کیا تو داغ کہاں لگا تھا؟ دل پہ۔ اصل میں میرے محترم بھائیوں، یہ جو روح ہے، اس دل کی جو دھڑکن ہے، جو پیلپیٹیشن ہے، جو پھڑپھڑاہٹ ہے، یہ روح ہے۔ اور جب گناہ کیا تو داغ کہاں لگا؟ دل پہ۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں جب گناہ کرتا ہے انسان تو وہ اس کی روح پہ جا کے لگتا ہے، اور جب 1 گناہ کیا 1 داغ، 2 کیے 2 داغ، 3 کیے 3 داغ، حتیٰ کہ گناہ کرتا گیا اور وہ دل سیاہ ہو گیا۔ وہ روح جس کو پتا چل گیا کہ اگر یہ داغ لگے رہے تو میں واپس علیین کی طرف سفر نہیں کر سکوں گی، بلکہ مجھے ان گناہوں کے سبب سجین میں جانا پڑے گا۔ اور وہ روح بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی، بے سکون ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جان گئی کہ اگر یہ داغ اس کے اوپر لگے رہے تو میں واپس اپنی اصل منزل کی طرف، اصل ٹھکانے کی طرف، جہاں سے میں آئی ہوں وہاں میں جا نہیں سکوں گی۔ اس وجہ سے میرے محترم بھائیوں، روح کے بے قرار ہونے سے انسان کی طبیعت بے چین ہوئی، بے قرار ہوئی، بے سکون ہوئی۔ اب اس کو چاہیے کیا تھا کہ وہ جو داغ لگے تھے اس کو دھوتا، اور اس کو دھونے کا نام ہے توبہ۔ اس کو دھونے کا نام ہے توبہ۔ مگر کیا ہوا؟ جب روح بے قرار ہوئی، بے چین ہوئی، تو ہمیں جانا تو تھا اللہ کے سامنے، اور وہاں جا کے اپنے ان گناہوں کے اوپر استغفار کرنا تھا، توبہ کرنی تھی۔ ہماری طبیعت خراب ہوئی، ہم بھاگے ڈاکٹر کی طرف، اور جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں تھی جس میں وہ جان پاتا اس کی روح کے بارے میں، اس کے گناہ کے بارے میں، اس علیین کے بارے میں، سجین کے بارے میں۔ اس کو خبر نہیں تھی، اس کو علم نہیں تھا۔ اب اس کے پاس جو نالج تھا، اس کے پاس جو انفارمیشن تھی، اس کے پاس جو اسٹڈی تھی، اس نے اس کے اکارڈنگ اس کو چیک کیا، اسے بتایا آپ کا تو شوگر کا لیول بڑھ گیا، آپ کا تو کولیسٹرول کا لیول بڑھ گیا، آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز بڑھ گئے، آپ کا ہارٹ کا پرابلم، آپ کا لیور کا پرابلم، آپ کے کڈنی کا پرابلم۔ اور اب وہ شخص اس ڈاکٹر کی انفارمیشن کے اوپر کہ یہ مجھ سے بہتر میرے بدن کو جانتا ہے، یہ تو فلاں فلاں ملک سے پڑھ کے آیا ہے، اس کے پاس تو اتنی ڈگریاں ہیں، تو اس کی انفارمیشن 100% پرفیکٹ ہو سکتی ہے۔ اور یہی سبب ہے میرے محترم بھائیوں، 25 سال پہلے جس کو ڈاکٹر نے کہا تمہیں شوگر ہے، تو سچ بتاؤ 25 سال سے دوائی کھائی کیا شوگر ٹھیک ہو گئی؟ جس کے جگر کا مسئلہ تھا کیا اس کا جگر ٹھیک ہو گیا؟ جس کو کہا تھا تمہارا بلڈ پریشر بڑھ گیا، اب وہ 10 سال سے بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کیا اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی؟ کیونکہ محترم بھائیوں، جو خراب ہوا تھا اس کو صحیح کرنا تھا۔ خراب کون تھا؟
خراب تو طبیعت تھی، اور ہم نے علاج کس کا شروع کر دیا؟ اس جسم کا۔ اس جسم کے بارے میں ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یہ وہ بدن ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قسمیں کھا کے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کی پیدائش پہ رب نے قسمیں کھائیں، جس کے بارے میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین تقویم۔ جب ہم سب سے بہترین ہیں تو سچ بتاؤ، کیا ہمارے گردے، ہمارا جگر، ہمارے پھیپھڑے، ہماری آنتیں، ہمارا معدہ، ہماری ہر چیز کا ایک ایک آرگن، کیا یہ اشرف المخلوقات نہیں؟ اور آج ایک نظر کے لیے، ایک لمحے کے لیے صرف دیکھو، ہمیں تو یہ پیغام ملا کہ حضرت انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ بیمار ہم ہی کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ 50 کتے یہاں اس لیے پڑے ان کے گردے خراب ہو گئے؟ سب سے زیادہ گند تو یہ کھاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ ان کے جگر خراب ہو گئے؟ یہ بکریاں، ان کے معدے خراب ہو گئے؟ آپ نے زندگی میں کبھی سنا ہو؟ پوری دنیا میں سفر کر کے دیکھ لو، ہر ملک کے ہر شہر میں آپ کو اگر بیمار نظر آئے گا تو انسان ہی نظر آئے گا۔ سبب کیا ہے؟ بیماریاں 3 طرح کی ہیں، ایک جسمانی بیماری ہے، ایک روحانی بیماری ہے، ایک نفسانی بیماری ہے۔ ان تینوں چیزوں کو جانو۔ ہم بیمار کیوں ہیں؟ حکیم لقمان سے جب پوچھا گیا انسان بیمار کیوں ہوتا ہے، آپ نے فرمایا جب وہ فطرت کو چھوڑ دیتا ہے، جب وہ فطرت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور فطرت کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے۔ امام ابن قیم سے پوچھا گیا انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب وہ گناہ کرتا ہے۔ بیماری کیا ہے؟ جب وہ گناہ کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بدن بیمار کیوں ہوا اس کو سمجھنا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو جاننا ہے قرآن اور حدیث سے، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ آج یہ ہمارے بدن اشرف المخلوقات بدن بیمار کیوں ہوئے؟ اس کے پیچھے صرف ایک سبب ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ ہم نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا۔ اور فطرت کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے۔ صرف 50 سال پیچھے پلٹو، میں کوئی ہزاروں سال پیچھے کی بات نہیں کرتا، صرف 50 سال پیچھے پلٹو۔ جب ہمارے گھر مٹی کے تھے، چولہے مٹی کے تھے، ہانڈیاں مٹی کی تھی، تندور مٹی کے تھے، برتن مٹی کے تھے، گلیاں مٹی کی تھی، مکان مٹی کے تھے، ہر چیز مٹی کی تھی۔ بلڈ پریشر کو کس نے سنا تھا؟ کولیسٹرول کو کس نے سنا تھا؟ ٹرائیگلیسرائڈز کو کس نے سنا تھا؟ کون جانتا تھا ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی ای کیا ہوتا ہے؟ کس نے لیور سروسس کے بارے میں سنا ہو؟
میرے محترم بھائیوں، گھر کچے تھے اور رشتے پکے تھے، آنکھوں میں شرم تھی، حیا تھی، مان تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا، اعتماد تھا۔ کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ۔ کیونکہ اس وقت ہم اپنی اصل فطرت پہ تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ واپس کہاں جانا ہے؟ مٹی میں۔ ایک لمحے کے لیے سمجھنا ہے، قرآن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا شیطان سے بچنا، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ میرے محترم بھائیوں، شیطان آگ ہے اور آدم مٹی ہے۔ ہم بیمار کیوں ہیں؟ اس کی اصل سبب کو سمجھنا ہے۔ ہم اس لیے بیمار ہیں، ہم نے اپنی فطرت کو چھوڑا، اپنی اصل کو چھوڑا۔ مٹی کا کام، سب سے پہلا کام جوڑنا ہے۔ مٹی کا کام، یہ بلڈنگ بنی کیسے؟ مٹی کو لیا گیا، اس کو گوندا گیا، اس کو سانچے میں ڈالا گیا، برکس بنائی گئی، اینٹیں بنائی گئی، اور ایک اینٹ نے دوسری اینٹ کو کیا کیا؟ مضبوط کیا، اور یہ سٹرکچر کھڑا ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایک دن میں 5 وقت ہمیں مسجد میں لاتے ہیں اور ہمارے قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا ملواتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ ہمارے دل جڑ جائے۔ اور کیا فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ نماز میں اس طرح صف بندی کرو جیسے فرشتے صف بندی کرتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ ہم آئے تھے ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے۔ مٹی کا کام تھا جوڑنا، اور آگ کا کام تھا پھاڑنا۔ ایک لمحے کے لیے میں اپنے گریبان میں دیکھوں، کیا میں اپنے بھائی کے ساتھ جڑ رہا ہوں یا پھٹ رہا ہوں؟ میں بھائیوں کو قریب کر رہا ہوں یا دور کر رہا ہوں؟ کیونکہ مٹی کا کام جوڑنا ہے اور آگ کا کام پھاڑنا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جوڑنے والے اعمال ہو رہے ہیں یا پھاڑنے والے؟ ہماری اصل مٹی ہے، فطرت مٹی ہے۔ ہم بیمار کیوں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے بیمار کیا؟ اصل منہج سے، اصل فطرت سے، اصل جبیلت سے جب ہٹو گے اپنی پہچان کھو دو گے۔ مٹی کا دوسرا کام ٹھنڈک دینا ہے، گھاس کی صورت میں چھاؤں دینا ہے، درختوں کی صورت میں پھل دینا ہے، اناج دینا ہے، سبزیاں دینا، ڈرائی فروٹس دینا۔ ایک ایک چیز کون دیتی ہے؟ مٹی دیتی ہے۔ اور رب تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ ہم نے بھی صرف دینا تھا، دینا تھا، دینا تھا۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب کتاب و محمد سنت کا دائی صلی اللہ بیت علیہ وآلہ الحکمہ۔ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ہاتھ جو دینے والا ہے اس ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہم کون تھے؟ صرف دینا، اور ایک ہے جو صرف لیتی ہے۔ آپ کا کام لینا ہے، لینا ہے، لینا ہے، اور کل قیامت والے دن یہ آپ کہے گی ہر دن مزید، ہر دن مزید، اللہ ہوگا۔ اور سچ بتاؤ ہم کون ہیں؟ دینے والے یا لینے والے؟ مٹی کا کام صرف دینا، صرف دینا، صرف دینا۔ اور جب تک ہماری یہ صفت تھی، یہ فطرت تھی، یہ جبلت تھی، یہ عادت تھی، ہم صرف دینے والے تھے، اس وقت تک ہم اپنی اصل پہ تھے، ہم صحت مند تھے، تر و تازہ تھے، اور
اور جیسے جیسے ہم اپنی فطرت سے دور ہوتے گئے ہم بیمار ہو گئے، ہم بیمار ہو گئے۔ واللہ اپنی اصل حقیقت کو سمجھو، ہمارے گردے جگر کبھی خراب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کا بنانے والا کون؟ اللہ، جو سب سے بہترین تقویم پہ جس نے پیدا کیا۔ آخر کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔ مٹی کا کام میرے محترم بھائیوں ڈھانپنا ہے۔ ہمارے عزیزوں کا رب فوت ہوئے، ماں باپ بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ اسی مٹی میں۔ مٹی کا کام تھا ڈھانپنا، پردہ ڈالنا، اور آگ کا کام کیا تھا؟ اچھالنا۔ اور سچ بتاؤ، ہمیں اگر پتا چل گیا اپنے بھائی کی کسی عیب کا، کسی غلطی کا، کسی گناہ کا، کسی برائی کا، ہم نے کیا کیا؟ اپنی فطرت کے مطابق اس کو ڈھانپا، اس میں پردہ ڈالا، یا آگ کی طرح اس کو اچھال دیا؟ ہم بیمار کیوں ہو گئے؟ ہم تو پوری دنیا کے اندر کمال کرنے والے، ہم پوری دنیا میں ذلیل رسوا کیوں ہو گئے؟ میرے محترم بھائیوں، مٹی کا کام ڈھانپنا ہے، آگ کا کام اچھالنا ہے۔ اسی لیے مٹی جتنی مرضی اوپر چلی جائے واپس کہاں آتی ہے؟ اپنے اصل پہ۔ عاجزی، انکساری، تواضع۔ ہم جتنے مرضی اوپر چلے گئے آنا کہاں تھا؟ اپنی اصل پہ۔ اور یہ رب ایک دن میں 5 بار میری زمین کو کہاں جھکاتا ہے؟ میری اوقات پہ، میرے اصل پہ، میری مٹی پہ، زمین پہ۔ سچ بتاؤ، آگ کا کام تھا ابھرنا، بھڑکنا، شعلہ زن ہونا، چیخنا، چنگاڑنا، دھاڑنا، پھاڑنا۔ ہم کیا بن گئے؟ ہمارے رویے کیا بن گئے؟ ہمارے انداز کیا بن گئے؟ ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اصل بیماری کو پہچانو۔ مٹی کا کام تھا عاجزی، انکساری، تواضع، جھکنا، نیچے آنا، اور آگ کا کام تھا اوپر جانا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار کیوں ہیں؟ مٹی کا کام ہے سب کی پیاس کو بجھانا۔ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ ہم تو آئے تھے لوگوں کی تشنگی ختم کرنے، ہم تو آئے تھے دوسروں کی پیاس کو ختم کرنے۔ آگ کا کام تھا تلخی دینا، جلن دینا، گھٹن دینا، بے چینی دینا، بے قراری دینا، بے سکونی دینا۔ اور سچ بتاؤ، آج ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ مٹی کا کام ہے ٹھنڈک، سکون، چین، آرام، راحت، تسکین، خوشبو۔ اور ہم سب کیا دے رہے ہیں؟ ہم کیا بن گئے؟ حقیقت میں ہمارے رب نے کیا بنایا تھا؟ ہماری اصل کیا تھی؟ ہماری فطرت کیا تھی؟ ہماری جبلت کیا تھی؟ اور ہم سب کیا بن گئے؟ کتاب و سنت کا آج ہر دائی شخص پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ اندر پڑی روح تڑپ رہی ہے کہ تیری اصل کیا تھی اور تم کس جگہ پہ چل پڑا؟ تم نے کس کو سکسیس سمجھ لیا؟ تم نے کس کو کامیابی سمجھ لیا؟ وہ دنیا جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس دنیا کی حیثیت
آخرت کے مقابلے میں یہ ہے ایک سوئی لو سمندر میں ڈلے واپس نکالو یہ کتنا پانی سوئی لے کے آئے گی یہ دنیا ہے اور جو پیچھے پڑا یہ سمندر آخرت ہے ایک قطرے کے پیچھے ایک قطرے کے پیچھے ایک قطرے کے پیچھے سمندر کا سودا کس قدر گراوٹ کس قدر خسارہ اور پھر بیمار نہ ہو جس کی سوچ اس قدر گھٹیا ایک قطرے کو خوبصورت کرنے کے لیے جو دوسروں کے دلوں کو چھٹی کر دے جو دوسروں کو لیے پریشانی کا باعث بنے اس کے بدن کو سکون مل سکتا ہے اس کو چین مل سکتا ہے اس کو قرار آ سکتا ہے ہم بیمار کیوں ہیں ہم تو پوری دنیا کے لیے سب سے بہترین پیچھے پلٹو 1442 سال اور دیکھو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی مٹی تیار کی کیسے وجود تیار کیے وہ لوگ جو ضلالت میں گمراہی میں پستی میں جہالت میں تاریکیوں میں اس قدر ڈوبے ہوئے جو پانی پلانے پہ جھگڑنے والے لوگ میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا وہ کہتے تھا نانا میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا اس بات پہ جھگڑنے والے لوگ 90 سال جن کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے تھے کیسی مٹی بنایا کیسی مٹی بنایا اس چشمے فلک نے دیکھا اس زمین نے دیکھا اس آسمان نے دیکھا ایک جنگ ہے ایک صحابی پیاس جان کنی کی کیفیت جان کنی کی کیفیت جب سارے سمندروں کا پانی پلا دو پیاس بجھتی نہیں ہے زخموں سے چور چور پانی مانگتے ہیں پانی 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 ساقی آتا ہے اٹھاتا ہے پیالہ منہ میں لگاتا ہے ابھی پیا نہیں کان میں آواز آئی پانی کہا مجھے چھوڑ میرے بھائی کو پلا کیسی مٹی صرف دینا صرف دینا صرف دینا یہ صرف تھی مٹی کی یہ ہمارا وصف تھا ہم تو پیدا ہی دینے کے لیے ہوئے تھے ایک قطرے کے پیچھے اپنے سمندر کو برباد کر رہے ہو ایک قطرے کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو اس سے گھٹیا سودا کیا ہو سکتا ہے میرے محترم بھائیوں زندگی گزر جانی ہے جتنی مرضی یاشی سے گزار لو نہیں رکے گا یہ وقت کسی کے لیے نہیں رکے گا لیکن کیا منہ دکھاؤ گے کل قیامت کے دن وہ تو زخموں سے چور چور اپنے پیالے کو اپنے بھائی پہ قربان کر گئے دوسرے کے پاس ساقی گیا اس کو اٹھایا بٹھایا پیالہ منہ پہ لگایا پیا نہیں تیسرے کی آواز پانی پانی کیسی مٹی بنایا ان کے بدنوں میں بیماری آ سکتی تھی کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ ان کے جگر کمزور ہو سکتے تھے ان کے معدے کمزور ہو سکتے تھے میرے محترم بھائیوں تیسرے کے پاس ساقی پانی لے کے جاتا ہے اس کو اٹھاتا ہے بٹھاتا ہے پیالہ منہ پہ لگاتا ہے اس نے بھی پیا چوتھے کی آواز آئی
ایک پیالہ. یہاں پیاس نہیں ہے، زندگی ہے، زندگی. یہ کردار اس چشمے فلک میں دیکھے ہیں. لوگ کون تھے؟ تاریخ پڑھ کے دیکھو. 90 سال جھگڑنے والے لوگ کس بات پہ؟ میرا گھوڑا، میرا اونٹ، میرا جانور. یہاں گھوڑا ہے، اونٹ ہے، جانور ہے یا جان ہے؟ کس لیے قربان کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مٹی بنو. ہم بیمار کیوں ہیں؟ یہ کہانیاں نہیں، یہ قصے نہیں، یہ وہ بھولا ہوا سبق ہے جس کو سمجھنا ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، پانی کیوں نہیں پلایا؟ میں ننگا تھا، لباس کیوں نہیں پہنایا؟ بندہ کہے گا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا، تو مجھے وہیں پہ پاتا. میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ دوائیاں کبھی تمہیں سکون نہیں دے سکتی. آپ لوگ کبھی صحت مند نہیں ہو سکو گے اگر اپنے اصل وصف پہ نہ آئے. یہ بدن بیمار کیوں ہے؟ یہ روح بیمار کیوں ہے؟ یہ نفس بیمار کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو اصل غذا نہیں دے رہے، اس کو اصل غذا نہیں دے رہے. بدن مٹی سے بنا ہے میرے محترم بھائی. اس کو جو یہ چاہتا ہے، جو رب نے پیدا کیا ہے. اور آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کو دین سمجھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم جس قوم کی مشابہت کرے گی انہی کے ساتھ اٹھائی جائے گی. یہاں بہت زور دیا جاتا ہے اطیع اللہ اطیع الرسول. کیا صرف نماز میں اطیع اللہ اطیع الرسول؟ کیا صلو کما رأیتمونی اصلی تک؟ کیا نماز ایسی پڑھو جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی؟ یا زندگی کا ہر عمل، ہر گوشہ؟ میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے وہ خوبصورت زندگی چھوڑ دی جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے. آپ حیران ہوں گے پوری دنیا آج اسی دین کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو دین میں محمد لے کے آیا ہوں یہ کائنات کے ہر کچے اور پکے مکان میں جا کر رہے گا. واللہ ہم بھول گئے، یورپ نے اس کو پکڑ لیا. ہم بھول گئے. ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ جب فطرت کو چھوڑ دیتے ہیں. اور آج یورپ ایک ایک چیز کو نیچر، اکارڈنگ ٹو نیچر، فطرت کے اوپر آؤ، فطرت کے اوپر آؤ، فطرت کے اوپر آؤ، چیخ چیخ کے سیمینار کروا رہا ہے. اور وہ لوگ آ رہے ہیں اور جن کا پوری دنیا میں یہ رول ہونا چاہیے تھا، کیونکہ
کہ ہم کس فطرت پہ آئے؟ فطرت اسلام. ہم نے ان کو عملاً نمونہ بن کے دکھانا تھا. اور سچ بتاؤ ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟